آگے بڑھیں اور بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جاپان کے وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاپانی وزیراعظم نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ جاپانی وزیراعظم کا قیام امن کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار ہے۔ قیام امن علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر اظہار تشکر۔ پاک جاپان وزرائے اعظم کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی توسیع کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قریبی رفقا کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ اس مشاورتی اجلاس میں مشرق وسطی تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششیں ہیں، اسی حوالے سے وزیر اعظم نے قریبی رفقا کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو کابینہ کے ارکان ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے جو بات کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکراتی کامیابی کے حوالے سے قیادت کے کردار پر وزیر اعظم جو ہے وہ رفقا سے اظہار خیال بھی کریں گے اور جنگ بندی پر عمل درآمد اور جنگ بندی کی توسیع کے حوالے سے کاوشوں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے وزیر اعظم اس سارے معاملے کو آگے لے کر کے چلیں گے، اس کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی اور متفقہ طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مشاورت کی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ تمام سٹیک ہولڈر سے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ۔ ایرانی افواج کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا بدلتی صورتحال کے حوالے سے سخت بیان، کہا خلیج فارس میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی بندرگاہ غیر محفوظ ہوئیں تو خطے میں کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ پنجاب میں مشکوک گرفتاریوں پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ ضابطہ فوجداری 1898 ایکٹ میں ترامیم کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عباس، بتائیے ڈرافٹ میں کیا کچھ ہے؟ جی دیکھیے، پنجاب میں مشکوک گرفتاریوں پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق ضابطہ فوجداری 1898 ایکٹ میں ترامیم کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ ایکٹ میں دفعہ 55 بے خارج کرنے اور 55 جی شامل کرنے کی جو تجویز ہے وہ بھی دی گئی ہے، جبکہ 55 بے کے تحت تسلی بخش جواب نہ دینے پر پولیس افسران گرفتار کر سکتا ہے۔ دفعہ 55 جیم کے تحت عادی جو ملزم کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ممکن بنانے کی جو تجویز دی گئی ہے اور گزشتہ کمیٹی اجلاس میں دفعہ 55 بے پر اظہار تشویش کیا گیا تھا۔ کمیٹی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بظاہر بے روزگار افراد پولیس کو تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے، غربت اور بے روزگاری کو جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرافٹ میں پولیس کارروائی کے واضح معیار مقرر کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا عباس نقوی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اقتصادی امور کا اجلاس 765 kV دارالسلام اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر بریفنگ۔ کمیٹی کا سفارشات پر عمل نہ ہونے پر اظہار برہمی، ریکاوری کے لیے نیب اور FIA کو خط لکھنے کی ہدایت۔ تفصیل جاننے کے لیے شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل، بتائیے اس حوالے سے۔ دیکھیے، یہ 765 kV دارالسلام اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن منصوبہ ہے جس کے تحت جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا اس میں جو متعلقہ کمپنی تھی اس کو 1.28 ارب روپے جو ہے یعنی 1 ارب 28 کروڑ روپے اور اس کو دے دیے گئے ٹیکسوں کی مد میں۔ حالانکہ کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ ریکور کیے جائیں، لیکن پاور ڈویژن حکام نے یہ رقم کانٹریکٹر سے ریکور نہیں کی اور کمیٹی نے جو سفارش کی تھی اس پر عمل نہیں ہوا، تو اس پر اظہار برہمی کیا گیا تھا۔ اب چیئرمین نے کہا ہے کہ نیب اور FIA کو خط لکھا جائے اور اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، اور پاور ڈویژن حکام کا یہ کہنا تھا کہ اگر ریکوری کی گئی تو ہم کسی فورم پر اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہوں نے اس کو وہاں پہ اٹھا لیا یہ معاملہ، تو اب کمیٹی نے یہی کہا ہے کہ یہ ٹیکسز قومی خزانے میں جمع ہونے چاہیے تھے، جبکہ کنٹریکٹر کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا شکیل احمد۔ اور روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب سکھر ایکسپریس کی بوگی پٹری سے اتر گئی جس کے باعث اب ٹریک بند ہو چکا ہے۔ حادثہ روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب بیدل بیگس کے مقام پر پیش آیا۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب سکھر ایکسپریس کی بوگی پٹری سے اتر گئی ہے جس کے باعث اب ٹریک بند ہو چکا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ٹرین کی رفتار کم تھی۔ حادثہ روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب بیدل بیگس کے مقام پر پیش آیا۔
اور کراچی میں میٹرک امتحانات مذاق بن چکے ہیں۔ لیاری کے علاقے میں امتحانی مرکز میں طالبات کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک تک موجود نہیں ہے۔ امیدوار چٹائی پر بیٹھ کر پرچہ حل کرنے میں مصروف ہیں۔ حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد بتائیے، کبھی کراچی میں پیپر لیک ہونے کا ہو جاتا ہے اور کبھی امتحانی مرکز میں طالبات کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک تک موجود نہیں ہے۔ ایجوکیشن کیوں اتنی سیریس نہیں لی جاتی کراچی میں؟ جی دیکھیے، امتحانی مراکز سے مسلسل جو ہے بدنظمی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، کبھی پیپر آؤٹ ہو رہا ہے، نقل کی شکایات ہیں۔ اب یہ دیکھا گیا کہ لیاری کا ایک سرکاری اسکول ہے جہاں پر بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک موجود نہیں ہے۔ طالبات جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھ کر پرچہ دے رہی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کمبائن اسٹڈی ہو رہی ہے، ایک گروپ ہے بیٹھا ہوا، ظاہر ہے ایسے میں نقل کی روک تھام بھی ممکن نہیں، اور پھر ظاہر ہے گرمی ہے، شدید گرمی میں بچوں کے لیے چٹائی پر بیٹھ کر پیپر دینا ایک بہت مشکل عمل ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے بچوں کے اس کا جو ہے نتائج پر بھی اثر انداز ہو گئے اور بہت زیادہ مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں۔ تو میٹرک بورڈ کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کا نوٹس نہیں لیا جا رہا، ڈیسک فراہم نہیں کیے جا رہے، اور جب میٹرک بورڈ انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولز کا فالٹ ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کے یہاں کتنے بچوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے، کتنے ڈیسک موجود ہے کہ ان کو فرنیچر فراہم کیا جاتا ہے۔ جی حامد الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی بات کر لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں بھی امتحانات مذاق بن کے رہ گئے۔ مالکن اور مردان بوجھ کے ناہم کے کیمسٹری پیپر لیک، سوشل میڈیا پر پرچہ سوالات اور جوابات کے ساتھ وائرل۔ چیئرمین پشاور بوجھ نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ سما کے نمائندے شہاب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب بتائیے، پہلے کراچی اور اب کے پی میں بھی کیا انتظامیہ متحرک نہیں ہے اور تحقیقات کی جاتی ہیں اس پر؟ کون کون ملوث پایا گیا ہے؟ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا میں جماعت نہم کے کیمسٹری پرچے کے بارے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے لیک ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد تعلیمی نظام پر سوالات اٹھنے لگے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے پشاور، ملاکنڈ اور مردان بورڈ کے زیر اہتمام ہونے والے امتحانات کا پرچہ سوشل میڈیا پر سوالات اور جوابات سمیت وائرل ہوا۔ اس سے قبل بھی اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ جماعت نہم کے پرچوں کے بھی لیک ہونے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ چیئرمین پشاور بورڈ خدا بخش کے مطابق پیپر لیک کیس میں اب تک 22 افراد کو معطل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ امتحان شروع سے ہونے سے پہلے جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوتا، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ پیپر جاری ہونے کے دوران بھی جب یہ پیپر لیک ہوتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، اور اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہے، اور جتنے بھی افراد جتنے بھی مراکز کے اس میں ملوث ہو گئے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہاب۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے باپ کے قاتل کے مجرم غلام مصطفیٰ کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے باپ کے قاتل کے مجرم غلام مصطفیٰ کی سزائے موت کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں ہم خبر سے، جائیداد کے تنازع پر قاتل کرنے والے مجرم کی پھانسی کی سزا برقرار ہے۔ مجرم نے 2020 میں سوئے ہوئے اہل خانہ پر ٹوکے سے حملہ کیا تھا۔ مجرم نے جائیداد تنازع پر اپنے بزرگ والد کو بے دردی سے قتل کیا۔ عدالت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ مزید کہا کہ مجرم نے مداخلت کرنے پر اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کو بھی زخمی کیا تھا۔